أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. برادران اسلام، मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने इस अजीम कायनात को पैदा फरमाया। उसी अल्लाह रब्बुल जलाल ने हम तमाम को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से पैदा फरमाया। दरूद व सलाम व तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी मेहनतों और कोशिशों की वजह से आज हम इस्लाम के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। मोहतरम हाज़िरीन, जदीद तहजीब के जहां बेशुमार फवाइद हैं, वहीं उसके नुकसानात भी हद्दे शुमार से बाहर हैं। उसके नुकसानात भी बेशुमार हैं। मगरिबी तहजीब में मजहबी रिवायतों की अखलाकी रिवायात को अक्सर नजरअंदाज करके इंसानी जिंदगी को और उसके तमाम मसाइल को मादी नुक्ते नजर से पेश किया है। इस मादियत में पढ़कर इंसान बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे फवाहिश और मुनकरात में मुब्तला हो जाता है। इस दौर में फवाहिश और मुनकरात का एक सैलाब उमड़ पड़ा है, तो लिहाजा फवाहिश और मुनकरात, बुराइयों से रोकने के सिलसिले में जो जिम्मेदारी मुसलमानों पर आयद की गई है, इस दौर में उसकी काफी अहमियत बढ़ जाती है। मोहतरम हाज़िरीन, गुनाह, फवाहिश और मुनकरात से रोकना
یہ امت مسلمہ کی ایک اہم ذمہ داری بتائی گئی ہے. بار بار اس ذمہ داری کو یاد دلایا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے اور نیک کام کا حکم دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کی ایک صفت بیان کی، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ مومن بندے نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کی جو آپسی دوستی ہوتی ہے اس کا تقاضا بیان فرمایا کہ مومن بندے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. اس کا تقاضا یہ بتایا گیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن بندے اور مومن بندیاں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، برے کاموں سے، فواحش اور منکرات سے روکتے ہیں. یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ یہ امت دعوت ہے کہ اس امت پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ یہ لوگوں کو برائیوں سے روکے. اور اس کا مقصد وجود بتایا گیا ہے کہ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اس کا مقصد وجود کہ امت کو اللہ نے کیوں برپا کیا، کیوں پیدا کیا، اس کا سبب بیان کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو. جتنی امتیں پہلے گزر چکی ہیں ان تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کس کے لیے نکالی گئی ہے امت؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے برپا کی گئی، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی یہ امت. پھر اس امت کی ذمہ داری بتائی گئی، تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت کیوں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کی تعریف کیوں فرمائی، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ تم برائیوں سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. تو گویا یہ خصوصیت امت مسلمہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے مستحق بنی ہے امت. تو سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک باتوں پر لوگوں کو ابھاریں، نیک کاموں کا حکم دے اور برائیوں سے روکیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے بھی کچھ افراد ایسے ہوں کہ جو اسی کام کے لیے نکلے اور اسی کام کو انجام دیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسی جماعت قائم ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور ایسے بھی لوگ کامیاب ہیں. تو محترم حاضرین، برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک ہے اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے. تو گویا امت مسلمہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ توحید کی دعوت دے اور شرک سے لوگوں کو بچائے، لوگوں کو روکے، برائیوں سے انسانوں کو روکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد بتایا گیا، ایک اہم ذمہ داری یہ بتائی گئی کہ وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. جو لوگ پچھلی کتابیں پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، کہ جو نبی امی کی اتباع کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ اس نبی کا کام یہ ہوگا یأمرهم بالمعروف، کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، اور انہیں برائیوں سے روکتا ہے، غلطیوں سے اور منکرات سے روکتا ہے. تو وہ امت مسلمہ کی اور اس امت کے جو نبی ہیں ان کی بعثت کا ایک اہم مقصد اور سب سے اولین مقصد یہ بتایا گیا کہ وہ نیکیوں کو فروغ دیتے ہیں، نیکیوں کو اس کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی، کئی باتوں کی وصیت کی، ان میں اس بات کی بھی وصیت انہوں نے کی تھی کہ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میرے بچے تو
نماز قائم کر، برائیوں سے روک اور نیکی کا حکم دے، اصبر علی ما اصابک، اور اس راستے میں جو تکلیفیں تجھ کو پہنچے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ کام انجام دیا جائے گا تو بہت ساری مشکلات آئیں گی، بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، تو ان پریشانیوں پر بے صبر مت ہو جا، تم اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر۔ محترم حضرات، برائیوں سے روکنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بتائی گئی۔ جب قوم، امت مسلمہ اور کوئی بھی قوم جب برائیوں سے روکتی ہے، اپنے معاشرے کے اندر پائے جانے والے گناہوں سے انسان کو روکتی ہے، تو پھر ایسی قوم ترقی پاتی ہے، عروج اعتبار اس کو نصیب ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر امن و سکون حاصل ہوتا ہے، پورا معاشرہ اطمینان و سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ ورنہ ان برائیوں سے نہ روکنے کی وجہ سے پورا معاشرہ اللہ کی زد میں آ جائے گا، اللہ کی پکڑ کی زد میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اگر امت مسلمہ یہ کام نہ کرے کہ برائیوں سے نہ روکے اور نیکیوں کا حکم نہ دے، یہ فریضہ اگر امت مسلمہ ادا نہ کرے تو اس کے بڑے بڑے نقصانات بتائے گئے، اس کے بڑے نقصانات بتائے گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان بن گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا ہمارے اوپر فرض بتایا گیا ہے، اگر ہم نہ بتائیں تو پھر بہت سارے نقصانات ہم کو اٹھانے پڑیں گے، بہت سارے نقصانات اس سے ہم دوچار ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ کہ اگر یہ کام ہم انجام نہ دیں، یہ پوری امت اس کام کو انجام نہ دے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر انسان کتنا بھی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر سامنے والا اگر برائی کر رہا ہے اس کو نہ روکے تو ایک نہ ایک دن وہ برائی میں وہ بھی ملوث ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی صفت بتائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے جو برائی پیدا ہوئی اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بنی اسرائیل کے اندر آپس میں کوئی گناہ کرتا تو دوسرا شخص اس کو منع کرتا کہ بھائی اللہ کے بندے تو اس سے رک جا، یہ غلط کام ہے، تو اللہ سے ڈر۔ پھر دوسرے دن جب وہ شخص برائی میں مبتلا ہو جاتا تو پھر یہ شخص جو پہلے دن منع کیا تھا، روکا تھا، دوسرے دن منع نہیں کرتا تاکہ وہ اس کا دوست بن جائے، اس کا ہم نشین بن جائے، ورنہ اگر یہ بار بار روکے گا تو پھر اس کا دشمن بن جائے گا۔ تو اس لیے برائی کی ابتدا بنی اسرائیل کے اندر یہ ہوئی کہ پہلے دن وہ منع کیا کرتا اور دوسرے دن جب وہی گناہ کرتا تو وہ شخص اس سے منع نہیں کرتا تھا اور اس کا دوست بن جاتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے دوستی سے منع فرمایا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع فرمایا کہ جو لوگ جو مومن بندے ہیں ان بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو کافر و مشرک ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بحث کرتے رہیں تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات سے ہٹ جائیں۔ انکم اذا مثلهم، اگر تم ان کے ساتھ اس وقت میں بیٹھے رہو گے تو تم بھی ویسے ہی شمار کیے جاؤ گے جیسے کافر و مشرک، تو وہ کافر و مشرکوں کی طرح تمہارا معاملہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے دوستی سے منع فرمایا ہے۔ تو جہاں اس بات کا حکم دیا گیا کہ کافر و مشرکوں کے ساتھ ان کی گفتگو میں شامل مت ہو جاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، تو اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ دور رہنے کے ساتھ ساتھ ان کو برائی سے روکنے کی کوشش بھی کرو، ان کو نصیحت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کا تذکرہ گیا اس آیت سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر فرمایا، منافقین کا تذکرہ، ان کی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں کیا پایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم، حکم دیا گیا کہ تم ان سے دور ہو جاؤ، وعظہم، پھر یہ بھی کہا کہ ان سے دور رہنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان کو نصیحت کرو، وعظہم، اور ان کو نصیحت کرو اور ان کو ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے یا ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، ایسی بات کہو، یعنی نرم گفتگو کرو، اچھے انداز میں ان کو سمجھاؤ۔ تو گویا برائیوں سے روکنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، امت مسلمہ پر فرض بتایا گیا۔ تو محترم حضرات، اگر یہ کام ہم نہ کریں تو سب سے بڑا نقصان یہ بتایا گیا کہ یہ ایک نہ ایک دن ہم اس گناہ میں ملوث ہو جائیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا نقصان یہ بتایا گیا کہ یہ کام اگر ہم نہ کریں، کسی کو برائی میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی
ہمارے دل میں اس کے تعلق سے نفرت نہ پیدا ہو، ہم اس کو منع نہ کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اور پوری قوم، اگر یہ پوری ملت، پوری امت جو ہے اس کام سے روگردانی کرے، اس فریضے سے غفلت برتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا کہ یہ لوگ جب آپس میں گناہ کرتے تھے تو ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا کرتے تھے، ایسے لوگ حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسی بن مریم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی زبانی ان پر لعنت بھیجی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریزن بیان کیا، سبب بتایا کیوں ان پر لعنت کی گئی۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، وہ ایسے لوگ تھے کہ جب وہ گناہ کرتے تو آپس میں نہیں روکتے تھے، خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ معاشرے کے اندر دوسرے لوگ گناہ کرتے تو ان کے نیک لوگ بھی ان کو منع نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، نبی سما کانوا يفعلون، کہ جو لوگ یہ کیا کرتے تھے بہت ہی برا کام، کس کو اللہ تعالیٰ برا کام کہتا ہے؟ برائی کرنے والوں کو نہیں، برائی کرتے ہوئے دیکھنے والوں کو اور اس پر خاموش رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ برا عمل کرتے ہیں، کہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، اس کے باوجود بھی ان کے دل میں نفرت نہیں پیدا ہو رہی ہے اور اس سے نہیں روک رہے ہیں، تو گویا یہ لوگ برا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نہ روکے وہ برا کام کر رہا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن جائیں گے۔ پھر ان کے بنی اسرائیل کے اندر بھی اور یہودیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا کیے، اچھے لوگ بھی پیدا کیے، اس میں جو عالم قسم کے لوگ تھے، اچھی اور بری چیزوں کو جانتے تھے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله، کہ یہ لوگ کیوں نہیں منع کرتے تھے؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ، یہودیوں میں سے جو احبار بڑے بڑے علماء ہیں، کیوں ان کو نہیں روکا کرتے تھے؟ ان کی قوم کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھی، جھوٹ بولنے سے کیوں منع نہیں کیا کرتے تھے اور حرام کمائی سے کیوں منع نہیں کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنعون، کہا کہ یہ لوگ برا عمل کرتے ہیں۔ کون برا عمل کرتے ہیں؟ ان کے علماء، ان کے احبار کسے کہتے ہیں؟ ان کے علماء کو احبار کہا جاتا ہے، کہ یہ لوگ قوم کے اندر جو برائی چل رہی تھی، برے اعمال انجام دیے جا رہے تھے قوم کے اندر، ان سے یہ لوگ منع نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سخت سرزنش فرمائی اور ان کی برائی بیان فرمائی، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب یہ کام ہم انجام نہ دیں، کہ برائیوں سے ہم نہ روکیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بھی مستحق بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، پوری امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اگر کام نہ کریں، برائیوں سے نہ روکیں اور نیکی کا حکم نہ دیں، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَن يُلْقِيَ عَلَيْكُمْ عَقَابًا مِّنْهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ کام نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں دوچار کرے گا، تم کو عذاب میں مبتلا کرے گا، پھر تم لوگ دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر یہ کام ہم انجام نہ دیں، برائیوں سے لوگوں کو نہ روکیں اور نیکی کا حکم نہ دیں، تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا او لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو قِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ امت مسلمہ یہ کام انجام نہ دے، برائیوں سے نہ روکے اور نیکی کا حکم نہ دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر شریروں کو مسلط کرے گا، تمہارے جو ذمہ دار ہوں گے، تمہاری قوم کے جو ذمہ دار ہوں گے، تم پر جو قوم کے معاملے کے ذمہ دار ہوں گے وہ شریر لوگ ہوں گے، اور تم میں سے اچھے لوگ دعا کریں گے کہ ان کی شرارت سے اللہ محفوظ کرے، مگر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو گویا ہم یہ کام چھوڑ دیں تو ہم پر جو آنے والے ہیں، ہمارے جو ذمہ دار ہیں، ہم کو سزا دینے والے آئیں گے، ہمارے ساتھ برا معاملہ کرنے والے آئیں گے، بدسلوکی کرنے والے
لیے کہ ہم نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی کہ دعوت کا جو کام ہے برائی سے روکنا، گناہوں سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، اس فریضے کو ہم نے بھلا دیا. تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنیں گے اگر معاشرے کے اچھے افراد، برے افراد، یہ جو لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ ٹوکیں تو پھر اچھے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب کی گرفت میں لے لے گا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر کچھ لوگ برائی کریں، ان کے اچھے لوگ نہ روکیں، روکتے رہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا پورے معاشرے پر. یعنی عام لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو سزا نہیں دے گا، عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. کب؟ جبکہ یہ خاص لوگ ان کو روکتے رہیں. جبکہ یہ لوگ جو خاص لوگ ہیں، اچھے نیک لوگ ہیں، برے لوگوں کو ان کی برائی سے روکتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان عام لوگوں کی غلطی اور گناہوں کی وجہ سے خاص لوگوں کو سزا نہیں دے گا. لیکن اگر یہ لوگ، اچھے لوگ، برے لوگوں کو منع نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان عوام کے گناہوں کی وجہ سے بھی خاص لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا. خاص لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اللہ کے رسول نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجنا چاہا تو فرشتے آ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک نیک بندہ بھی ہے، کچھ لوگ نیک لوگ بھی ہیں، ایسے لوگوں کو عذاب کی لپیٹ میں کیوں لے لیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلے عذاب انہیں سے شروع کیا جائے، اس لیے کہ وہ اچھے ہونے کے باوجود بھی معاشرے کے برے افراد کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، گناہوں سے نہیں روکتے تھے، نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عذاب کی لپیٹ میں ان کو بھی لے لو. تو محترم حضرات، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ دعوت کا کام، یعنی برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کا حکم دینا، یہ پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے اور اس میں بہت ساری تفصیل ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. تو بہرحال ہمیں دعوت کے سلسلے میں فکر کرنی چاہیے، برائیوں سے روکنے کے سلسلے میں ہمارے دل میں نفرت ہونی چاہیے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام انجام دے. ہر کوئی بڑا عالم نہیں بن سکتا، ہر کوئی مفکر، ہر کوئی داعی اسلام، مبلغ اسلام نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اتنا علم اس کے پاس حاصل ہو تو نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو برائیوں سے روکے اور نیکی کا حکم دے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو طاقت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتا. تو اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق ہم یہ کام انجام دیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے، برائی وہ ہے جو انسان کے دل میں کھٹک پیدا کرے، محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ برائی ہے، گناہ کا کام ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، کوئی شخص برائی میں مبتلا ہے، اس کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اگر اتنا کنٹرول ہے، اتنی طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، پکڑ لے اس کو اور کہے کہ اللہ کے بندے یہ گناہ کا کام ہے، یہ برائی ہے، اس سے رک جا. اگر اس کی استطاعت نہیں، اس کی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر فبلسانی، اپنے زبان سے بول دے کہ بھئی اچھا کام نہیں ہے، برا کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے بچ جا. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کی بھی استطاعت نہیں، نہ تو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے برائی کو، نہ اپنی زبان سے روک سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان برائی کو برا سمجھے. جب وہ گناہ کیا جا رہا ہے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو کہ بھئی یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کرنے والے سے نہیں ہے، وہ گناہ سے نفرت پیدا ہو کہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ برائی کا کام کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ. اگر کسی کے دل میں برائی کرتے وقت میں، اگر کوئی شخص سامنے برائی کر رہا ہے، خود نہیں، سامنے برائی کر رہا ہے انسان، اگر ہمارے دل میں نفرت بھی نہ ہو تو پھر یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر نفرت پیدا ہونا خود بھی ایمان کا آخری درجہ ہے، اگر نفرت ہی پیدا نہ ہو تو سمجھیے کیا ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا، کیا ہمارے اندر ایمان پایا جائے گا، یہ سمجھیں گے. تو گویا برائی کو برا سمجھنا بھی یہ سمجھے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اور برائی کو برا نہ سمجھے تو پھر ایمان کے تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے. تو محترم بھائیوں، برائی کو روکنے کے سلسلے میں اپنی استطاعت کے مطابق انسان کام کرے. ہم جس کو چاہتے ہیں، ہم جو بھی دیکھتے ہیں برائی ہماری استطاعت میں ہو تو ہم اپنے ہاتھ سے روکیں، زبان سے بولیں، یا نہیں تو برائی کے کام ہونے لگے تو اس سے روکنے کم از کم
کہ بھئی یہ برا کام ہے، غلط کام ہے، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے، یہ آخری درجہ کہا گیا۔ تو محترم بھائیوں، یہ امت مسلمہ کے اوپر ضروری یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ انسان یہ کام کرتے ہوئے کن چیزوں کا یعنی اہتمام کرے، کن چیزوں کا خیال رکھے، خاص کر جو ہے برائی سے روکنے کے سلسلے میں بات بتائی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر برائی معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، پھیلانے میں ہم وجہ نہ بنے، سبب نہ بنے، پھیلانے والے نہ بنے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا خطرناک عذاب دے گا۔ دنیا میں بھی انسان رسوا ہوگا جو معاشرے کے اندر برائی پھیلائے گا، اور قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل رسوا کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، اور ان کو نیک کام کرنے کا حکم دینے کی کوشش کریں، فکر کریں جو لوگ برائی کر رہے ہیں وہ لوگ اچھائی پر آ جائیں، برائی سے رک جائیں، ہم کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے پر برکتیں نازل کرے گا، ہمارے معاشرے کے اندر سکون و اطمینان ہوگا، ورنہ پھر معاشرے کے اندر جو بدعمالیاں ہو رہی ہیں ان پر ہم خاموش بیٹھیں گے تو پھر پریشانیوں اور مسائل اور مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی گھیر دے گا۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.